السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 2 کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا پیپر ہے جون 2013 کا۔ تو 5 نمبر کے اس میں ایڈیمس آتے ہیں، محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں کہ مطلب واضح ہو جائے۔ ایک ہے سیخ پا ہونا، یعنی شدید غصے ہونا۔ راشد کی بدتمیزی کرنے پر اس کا بڑا بھائی سیخ پا ہو گیا۔ گل چھرے اڑانا، راہم نے بلا سوچے سمجھے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت سے ایسے گل چھڑے اڑائے کہ بعد میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، یعنی رقم ضائع کر دی۔ زہر اگلنا، ہندوستان ہر موقع پر پاکستان کے خلاف زہر اگلنا پرانی عادت ہے۔ چار چاند لگنا، یعنی کہ مزید خوبصورتی میں اضافہ ہونا۔ نیکی اور درگزر کی اعلیٰ صفات نے احمر کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیے۔ یا ایک اور جملہ یہاں دیا گیا ہے، نائلہ کی اچانک آمد نے سمرین کی سالگرہ کی محفل کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ بھانڈا پھوڑنا، یعنی کسی کا راز بتا دینا۔ عالم کی کوتاہیوں کا بھانڈا خود اس کے اپنے ہی چھوٹے بھائی نے بھری محفل میں پھوڑ دیا۔ اب یہ 5 نمبر کے جملے ہیں کہ جن کا مفہوم الٹ ہو جائے، یعنی ضد بالکل معاملہ اس سے الٹ لکھ دیا جائے۔ جیسے کالی ساڑی پر موتیوں کا کام بہت خوشنما لگ رہا ہے، سفید ساڑی پر موتیوں کا کام بہت بدنما لگ رہا ہے۔ برف جم جانے سے سردی بڑھ جاتی ہے، برف پگھل جانے سے سردی کم ہو جاتی ہے۔ کھانا خوش ذائقہ ہوتا ہے، تازہ کھانا خوش ذائقہ ہوتا ہے، باسی کھانا بد ذائقہ ہوتا ہے۔ اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ انسان کی کاہلی اس کی ناکامی کا سبب بن جاتی ہے، انسان کی چستی اس کی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ دوست کے غلط کاموں پر اس کی ہمت افزائی کرنا دشمنی کی نشانی ہے۔ دوست کے درست یعنی صحیح کاموں پر اس کی ہمت افزائی کرنا دوستی کی نشانی ہے۔ اب یہ 5 نمبر کا پیسج کرنے لگے ہیں ہم۔ سوال نمبر 11 سے 15 تک خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے الفاظ دیے جائیں گے، صحیح الفاظ کا چناؤ کرنا ہوگا۔ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں: دن، دور، عادت، رجحان، نگاہوں، آنکھیں، موسم، فضا، تازگی، خوشگوار، رونق، طور طریقے، ہوائیں، گہما گہمی، کانوں۔ تو صبح سویرے باغ کی سیر صحت کے لیے بے حد مفید سمجھی جاتی ہے۔ اب ہم نے یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ ڈیش میں آلودگی، فضا میں آلودگی، فضا میں آلودگی کام اور ڈیش۔ اب یہاں ڈیش میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ تازگی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ سرسبز گھاس اور خوشنما پھول پودے ڈیش کو راحت بخشتے ہیں۔ کس کو راحت بخشتے ہیں؟ نگاہوں کو راحت بخشتے ہیں۔ لیکن آج کے مصروف، اب یہاں پر کیا آئے گا؟ دور میں، مصروف دور میں یہ ڈیش کم ہوتا جا رہا ہے، یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی 5 نمبر کا تھا۔ اب آگے عبارت پڑھنی ہے اور اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ ہم نے عبارت پڑھنی ہے اور عبارت کے بعد ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں، ان اشاروں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان میں اہم لفظوں کو انڈر لائن کر دینا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان لفظوں کی مدد سے ہم نے 2 جملے پر مشتمل باتیں لکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح ہمارا خلاصہ ہوتا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس میں اردو کا معیار بہتر ہو، اور اس کے علاوہ ہو سکے تو محاوروں کا استعمال بھی کیا جائے۔ تو یہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ 14ویں سے 16ویں صدی کے درمیان لکڑی سے بنائی گئی ریل کے آثار جرمنی میں پائے جاتے ہیں۔ اسے موٹے رسوں سے جکڑ کر انسان یا جانور کھینچا کرتے تھے۔ اس کی پٹری پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھی۔ برطانیہ میں ریل 16ویں صدی میں وجود میں آئی۔ اس کی ضرورت کوئلے کی کانوں سے شروع ہوئی۔ یہ کوئلے کو کانوں سے کشتیوں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس طرح کوئلے کی فراہمی دوسرے شہروں میں ممکن ہوئی۔ جوں سائنس نے ترقی کی، اس کی پٹری پتھر سے تبدیل ہو کر لوہے کی بن گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی لمبائی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ نہ صرف کوئلوں بلکہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بھی استعمال ہونے لگی۔ پہلی پبلک ریلوے سرے کے علاقے کا نام ہے، علاقے میں چلی جسے گھوڑے کھینچتے تھے۔ بھاپ سے چلنے والے پہلے انجن نے بالٹیمور میں 21 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ یہ بھی جگہ کا نام ہے، جو رفتہ رفتہ 219 کلومیٹر ہو گیا۔ اس کے
باوجود لوگوں کو لمبے سفر کے لیے کئی ٹرینیں بدلنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ چند سالوں بعد بجلی سے چلنے والی ٹرین ایجاد ہوئی جو 6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی تھی۔ لندن اور نیو یارک میں اسے مزید فروغ ملا اور ٹرام کا استعمال عام ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ سفر کا واحد ذریعہ تھا جو عرصہ دراز تک رائج رہا۔ پھر بسیں اور کاریں وجود میں آئیں۔ شہروں کی ترقی کے ساتھ سڑکوں کا جال بچھنے میں ٹرام کی مقبولیت کم ہو گئی اور بسوں اور کاروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے کے لیے ٹرینیں آج بھی مقبول ہیں۔ موجودہ دور میں ٹرین کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ سے بھی تجاوز کر رہی ہے۔ لمبا سفر نہ صرف جلد کٹ جاتا ہے بلکہ آرام دہ بھی ہوتا ہے۔ پٹری پر راستہ صاف ملنے کی بنا پر جا بجا ٹریفک کا ہجوم اور لال بتیوں کی رکاوٹیں نہیں ملتیں۔ کوچ اور کاروں کے لمبے اور تھکا دینے والے سفر سے بھی نجات ملتی ہے۔ ٹرین کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ بسوں اور کاروں کے مقابلے میں کئی سو افراد سامان سمیت اکٹھے سفر کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں بسوں اور کاروں کے کم استعمال سے ماحول پیٹرول اور ڈیزل کی آلودگی سے محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں جن کی مدد سے ہم نے 100 الفاظ کا خلاصہ لکھنا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ آغاز، یعنی کہ اس ٹرین کا آغاز کس طرح ہوا۔ ابتدائی استعمال، یعنی شروع میں یہ کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اور بجری کی ریل گاڑی کب کے بارے میں کچھ باتیں لکھ دیں گے۔ موجودہ سہولیات کی بات کریں گے اور آلودگی کی بات کریں گے۔ تو آغاز سے شروع کرتے ہیں بات۔ ریل کا آغاز 14ویں صدی سے 16ویں صدی کے دوران لکڑی سے بنی ریل سے جرمنی سے ہوا تھا۔ اب کئی جملے ہم نے ایک ہی جملے میں بدل ڈالے تاکہ خلاصے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر پوائنٹ تقریباً بیان ہو جائے لیکن کوزے میں دریا کی مانند ہو۔ ریل کوئلے کی کانوں سے کوئلے دوسرے شہروں تک کشتیوں کے ذریعے پہنچانے کے لیے 16ویں صدی میں برطانیہ میں شروع ہوئی۔ ترقی کرتے کرتے اس کی پٹری پہلے پتھر پھر لوہے کی بنی اور لمبائی میں بھی اضافہ ہوا۔ پہلے سے گھوڑے کھینچتے تھے، پھر بھاپ سے چلنے والا انجن بالٹیمور میں شروع ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد بجلی سے چلنے والی ریل ایجاد ہوئی جس کی رفتار 6 میل فی گھنٹہ تھی۔ یہی ٹرام کا نقطۂ آغاز تھا۔ اب بجلی کی ریلیں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر کے فاصلے سمیٹ دیتی ہیں۔ ٹریفک کا ہجوم، لال بتیوں کی رکاوٹوں سے بچاؤ اور لمبے سفر سے نجات ملتی ہے۔ مزید فائدہ یہ ہے کہ یہ ریل کئی سو افراد کو سامان سمیت اکٹھے منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہے۔ اب ہم نے آلودگی کا بھی ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے کہیں گے اس کے ساتھ بسوں گاڑیوں کا کم استعمال ماحول کو آلودگی سے محفوظ کر دیتا ہے۔ پچھلا ہمارا خلاصہ 10 نمبر کا تھا۔ اب یہ پیسج دیا ہے، اس کو ہم نے پوری توجہ سے پڑھنا ہوتا ہے، پھر سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب عبارت پڑھتے ہیں۔ غریب گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اکبر کے نورتنوں میں شامل ہونے والا ایک رتن ملا دو پیازا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے والد ایک اسکول میں استاد تھے۔ تنخواہ معمولی تھی اور گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ بچپن سے ذہین اور پڑھائی لکھائی کے شوقین تھے۔ کتابیں خریدنے کی استطاعت نہ تھی، یعنی طاقت نہ تھی، گنجائش نہ تھی، لہٰذا کسی امیر آدمی کے گھر میں کوئی بھی چھوٹی موٹی ملازمت کر لیتے تاکہ وہاں موجود کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے اپنی ذہانت اور لگن سے فارسی، عربی، فلسفہ اور علم جفر میں مہارت حاصل کی اور اکبر کے دربار میں قسمت آزمانے چل پڑے۔ دربار میں رسائی آسان نہ تھی، یعنی وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ کسی نہ کسی فن میں آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ کسی فن میں یکتا ہونے کے ساتھ ایسے اعلیٰ عہدیدار کی سفارش کی ضرورت تھی جسے اکبر کا قرب حاصل ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بادشاہ کا قریب بندہ ہو نا، وہ لے جا سکتا تھا۔ دربار میں تو جگہ نہ ملی لیکن شاہی مرغی خانے کی نگرانی پر مامور کر دیے گئے۔ اپنے علم اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایسی معمولی نوکری پر بہت دل برداشتہ ہوئے، یعنی کہ بہت دکھی سے ہو گئے، لیکن قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مرغی خانے کو ایک نئی شکل دینے کے ساتھ انہوں نے گوشت اور پیاز سے بنائی جانے والی ایک ڈش دو پیازا ایجاد کی جو اتنی مقبول ہوئی کہ ان کا نام ہی ملا دو پیازا پڑ گیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہیں ملا دو پیازا کیوں کہا جاتا ہے۔ اکبر نے خوش ہو کر انہیں شاہی کتب خانے کا نگراں بنا دیا۔ استوابی ملا دو پیازا نے صبر و شکر سے کام لیا اور اپنی محنت و لگن سے کتب خانے کو 4 چاند لگا دیے۔
کتب خانے کے معائنے پر اکبر کو یہ دیکھ کر حیرت اور خوشی ہوئی کہ شاہی خزانے سے بغیر کسی پیسے کا مطالبہ کیے تمام کتابیں ریشم، اطلس و کمخواب سے ڈھکی ہوئی بڑی ترتیب اور کرینے سے سجی ہوئی تھیں۔ اکبر کے استفسار پر، یعنی اکبر نے جب سوال کیا پر ملا نے بتایا کہ ریشم و کمخواب ان تھیلیوں سے لیا گیا ہے جن میں رعایا اپنی درخواستیں اکبر کے حضور پیش کرتی تھیں اور جنہیں بیکار سمجھ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا تھا۔ اکبر ان کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنے نورتنوں میں شامل کر لیا۔ اپنے صبر و استقلال، محنت و لگن کے بلبوتے پر ملا نے وہ مقام حاصل کر ہی لیا جس کی تلاش میں وہ آگرہ پہنچے تھے۔ اب یہ سوال جواب ہیں۔ ملا دو پیازہ کی اکبر کے دربار میں کیا حیثیت تھی؟ ایک نمبر کا سوال ہے تو ہم نے مختصر جواب دینا ہے۔ ملا دو پیازہ اکبر کی درباری نورتنوں میں سے ایک اہم نورتن ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ملا نے کس طرح پورا کیا اور کن علوم میں ماہر سمجھے جاتے تھے؟ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ملا نے کسی بھی امیر آدمی کے گھر چھوٹی موٹی ملازمت کر کے وہاں کتب سے فائدہ اٹھا کر پورا کیا۔ وہ فارسی، عربی، فلسفہ اور علم جفر کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ یعنی اس میں دو باتیں پوچھی گئیں، کیسے پورا کیا اور اس کے علاوہ کن علوم کے ماہر تھے۔ یہ 3 نمبر پر مشتمل سوال تھا۔ اکبر کے دربار میں شمولیت کی کیا شرط تھی؟ اکبر کے دربار میں شمولیت کے لیے کسی بھی فن میں اعلیٰ پائے کی اہلیت یعنی کہ یکتائی اور عبور ہونا چاہیے، اور اکبر کے کسی قریبی اعلیٰ عہدیدار کی سفارش کی ضرورت تھی۔ ملا دو پیازہ کی دربار میں پہلی نوکری کیا تھی؟ ان کا اس پر رد عمل اور اس رد عمل کی وجہ بیان کیجیے۔ ملا دو پیازہ کی دربار میں پہلی نوکری شاہی مرغی خانے پر تعیناتی تھی۔ اس معمولی نوکری پر وہ بہت دل برداشتہ اور دکھی ہوئے تھے۔ اس کی وجہ ان کا اعلیٰ علم اور خداداد صلاحیتیں تھیں جن کے شایان شان یہ نوکری نہ تھی۔ وہ ملا دو پیازہ کے نام سے کیوں جانے جاتے ہیں؟ انہوں نے مرغی کے گوشت اور پیاز سے بنائی جانے والی نئی ڈش ایجاد کی جس کی بنا پر ان کا نام ملا دو پیازہ پڑ گیا۔ کتب خانے کے معائنے پر اکبر کو کن باتوں نے متاثر کیا؟ 3 باتوں کا ذکر کیجیے۔ اچھا، کتب خانے کے معائنے پہ اکبر کو متاثر کرنے والی باتیں یہ تھیں: بغیر کوئی پیسہ مانگے کتب کو سنوارا گیا۔ تمام کتب کو ریشم، اطلس و کمخواب کے وہ تھیلے جن میں رعایا، یہ غلط لکھا ہے، تھیلے جن میں رعایا اپنی درخواستیں بادشاہ کے حضور پیش کرتی تھیں، ان کو استعمال کر کے کتب پر چڑھا کر انہیں سجا دیا گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے، تمام کتب بہت نفاست، ترتیب اور سلیقے کرینے سے اپنی جگہوں پر سجی تھیں۔ آخری پیراگراف میں ملا کی کن صلاحیتوں کا ذکر ہے؟ آخری پیراگراف میں ملا کے صبر و استقلال، محنت و لگن سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب پیسج بھی کرتے ہیں۔ پیسج بھی ہے: جماعت کے لحاظ سے سب سے بڑا جانور ہونے کی وجہ سے ہاتھی کو رہنے کے لیے زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے۔ جسامت کے لحاظ سے سب سے بڑا جانور ہونے کی وجہ سے ہاتھی کو رہنے کے لیے زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، زراعت کے لیے جنگلات کی کٹائی اور ترقیاتی کاموں کے لیے عمارتوں کی تعمیر کے باعث ہاتھیوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے۔ اسی لیے وہ آسانیوں سے گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں یا پھر انہیں زہر دے کر مار دیا جاتا ہے۔ ہاتھی کے دانت تقریباً 3 میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ انہیں زیور اور فرنیچر بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افریقی قبیلے انہیں کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شکار کیے جانے کی وجہ سے ہاتھیوں کی تعداد 6 لاکھ سے گر کر صرف 1 لاکھ رہ گئی۔ ہاتھیوں کو چڑیا گھر میں رہنے اور سرکس میں استعمال ہونے سے بچانے کے لیے کئی تنظیمیں مہم چلا رہی ہیں۔ ان کے مطابق جانوروں کو سدھانے کے لیے ظالمانہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف انہیں مارا پیٹا جاتا ہے بلکہ زنجیروں میں جکڑ کر مختصر سی جگہوں پر قید کیا جاتا ہے اور اکثر کھانے پینے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہاتھی کے جذبات و احساسات انسانوں سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ ہاتھیوں کے گروپ میں سے شکار ہونے والے ہاتھی کی کمی شدت سے محسوس کی جاتی ہے اور ان کی موت پر غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہاتھی زیادہ تر افریقہ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایشیائی ہاتھی چین اور انڈیا تک پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہاتھی کی تعداد انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ یہاں ہاتھی سواری اور جنگلات سے لکڑیاں لانے لے جانے کے کاموں کے لیے سدھائے جاتے ہیں۔ ہاتھیوں کی 2 قسمیں ہیں: سوانا اور فارسٹ۔ سوانا ہاتھی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی خاصیت ایسی
جھاڑیوں کو تباہ کرنا ہے جو گھاس اگنے سے روکتی ہیں۔ فارسٹ ہاتھی قدرت کے نظام کو آگے چلانے میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ بیجوں کے سخت چھلکے توڑنا صرف انہی کے بس کی بات ہے۔ یہ ان کے بیج اس طرح بکھیرتے ہیں کہ ارد گرد ان سے مزید درخت اگ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال کے جواب دیں گے ہم۔ تو پہلا سوال ہے ہاتھی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 3 وجوہات بیان کریں گے، 3 نمبر کا ہوگا۔ ہاتھی بڑی جسامت کی وجہ سے زیادہ جگہ گھیرتے ہیں، اس وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ انسانی آبادی میں اضافے کی بنا پر انسانوں کے لیے زیادہ جگہ درکار ہے، لہٰذا ہاتھیوں کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور ترقیاتی کاموں کے لیے عمارات کی تعمیر کی وجہ سے ہاتھیوں کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا انہیں مارا جاتا ہے۔ ہاتھیوں کے پکڑے جانے کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تفصیل سے بتائیں۔ یہ 4 نمبر کا ہے۔ ہاتھیوں کو پکڑے جانے کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بہت زیادہ شکار کی وجہ سے ہاتھیوں کی تعداد گھٹ کر 6 سے 1 لاکھ رہ گئی ہے۔ 6 لاکھ سے 1 لاکھ رہ گئی۔ ہاتھیوں کو سرکس اور چڑیا گھر میں استعمال ہونے سے بچانے کے لیے مہم چلانے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جانوروں کو سدھانے کے لیے ظالمانہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف انہیں مارا پیٹا جاتا ہے بلکہ زنجیروں میں جکڑ کر چھوٹی سی جگہ پر قید کر کے انہیں کھانے پینے سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ عبارت کے مطابق ہاتھی انسانوں سے کس طرح مشابہ ہیں؟ عبارت کے مطابق ہاتھی جذبات و احساسات کے لحاظ سے انسانوں سے مشابہ ہیں۔ گروہ میں سے شکار ہونے والے ہاتھی کی کمی کا احساس اور اس کی موت پر غم و غصے کا اظہار انسانوں سے مشابہ ہے۔ پھر سوال ہے کہ انڈیا میں ہاتھیوں کو کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ انڈیا میں ہاتھی سواری اور لکڑی لانے لے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ 2 نمبر کا ہے۔ پھر ہاتھیوں کی کون سی اقسام ہیں اور سب سے زیادہ تعداد میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہاتھیوں کی 2 اقسام ہیں، سوانا اور فارسٹ۔ سوانا ہاتھی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ فارسٹ ہاتھی زیادہ تر افریقہ کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ قدرت کے نظام میں ہاتھی کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ قدرت کے نظام میں ہاتھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوانا ہاتھی ان جھاڑیوں کو تباہ کرتا ہے جو گھاس کو اگنے سے روکتی ہیں۔ فارسٹ ہاتھی کچھ بیجوں کے سخت چھلکے توڑ کر انہیں اس طرح بکھیرتے ہیں کہ ارد گرد مزید درخت اگ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پیپر 2 کمپلیٹ۔ اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔